چراغ کی لو۔ پورے گھر میں شام کے بعد تاریکی کے سائے گہرے ہو گئے تھے۔ اس اندھیرے اور تنہائی میں اچھن کا جی گھبرا رہا تھا۔ اسے اپنے باپ کا انتظار تھا جو کام سے واپس آ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اس کا رونے کو جی چاہتا تھا لیکن اس سے رویا بھی نہ گیا۔ چند دنوں سے جسم کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ بھی کمزور ہو گیا تھا۔ اسے یوں لگتا جیسے نئے سفید کپڑوں میں لپٹے ہوئے ڈھانچے سامنے کی کوٹری سے نکل کر سارے گھر میں گھوم پھر رہے ہوں۔ رات تو رات، اسے دن میں بھی اکثر یہی وہم ہوتا۔ وہ آنکھیں بند کر کے چارپائی پر لیٹ گئی۔ اسی اثناء میں دروازہ مانوس طریقے سے کھلا اور اس کا باپ کمرے میں آ گیا۔ گھر میں اندھیرا دیکھ کر اس نے جیب سے دیا سلائی نکال کر پہلے اپنی بیڑی لگائی اور پھر دیا جلانے کے لیے دیا سلائی اچھن کو دے دی۔ اچھن کا جی متلانے لگا تو اس نے باپ کو بیڑی پینے سے منع کر دیا۔ باپ نے قدرے غور سے ان کی طرف دیکھا تو اسے اس کی صورت بڑی بھیانک سی لگی۔ اچھن کے بکھرے بال، کھلے ہوئے ہونٹ اور پھری ہوئی پتلیاں دیکھ کر اسے اس کی ماں یاد آ گئی، جو آج سے 2 سال قبل اسی حالت میں بستر پر پڑی کفن کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کفن کا بندوبست کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ آخر جس دکان پر 10 روپے مہینے کے عوض صبح سے شام تک کام کرتا تھا اس کے پاس گیا، جس نے 25 روپے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے اور یوں اچھن کی ماں 25 روپے کا خرچ کروا کر زمین میں جا چھپی۔ ماں کے مرنے کے بعد اچھن بھی روز بروز بیمار پڑتی جا رہی تھی۔ وہی اپنی ماں کی طرح ہلکی ہلکی کھانسی، بخار۔ باپ اس کی بیماری کو سمجھتا تھا لیکن علاج کیسے کرتا؟ زیادہ سے زیادہ سرکاری ہسپتال کی دوائیں لا سکتا تھا جن میں پانی زیادہ تھا۔ اس کی تنخواہ اب بھی وہی 10 روپے تھی جس میں گھر کا گزارا بھی مشکل تھا، تو دوا کہاں سے لاتا؟ ایک بار اس کے دل میں خیال آیا کہ مالک سے تنخواہ بڑھانے کا کہے، لیکن اس سے پہلے ہی مالک نے سنانا شروع کر دیا۔ چونکہ بوڑھا ہونے کی وجہ سے اس سے صحیح کام بھی نہیں ہوتا تھا، اس لیے اسے اب گھر آرام کرنا چاہیے۔ یوں اسی تنخواہ پر کام کرنے پر مجبور تھا۔ ادھر اچھن سوکھتی جا رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے اسے اس کی شادی کا مشورہ دیا کہ سسرال میں کھائے گی تو اچھی ہو جائے گی، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ غریب کی بیٹی تو غریب کے گھر ہی جائے گی۔ اس دوران اچھن نے باپ سے چراغ کی لو بڑھانے کو کہا تو باپ نے جواب دیا، ہر ہفتے 2 پیسے کا تیل بھی بہت مشکل سے ملتا ہے اور تو روز لو بڑھانے کی رٹ لگاتی ہے، بس اتنا ہی تیل ملے گا کہ چراغ جلتا رہے۔ اچھن اپنے باپ کے جواب سے مایوس ہو کر دالان سے باہر نکل آئی اور اپنی چارپائی پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ اسے اپنے ابا پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس برائے نام روشنی پر کنایت کیوں کیے ہوئے ہیں۔ نکڑ والے 2 منزلہ مکان میں تو تمام رات روشنی رہتی ہے، لیکن وہ یہ نہ سوچ سکی کہ وہ اتنے تیل کی رقم کہاں سے لائیں گے، کیونکہ اس کے باپ کی معاوضے سے وہ جینے کی نقل اتار رہے ہیں، جی نہیں رہے۔ بالکل اسی طرح جیسے سیاہ طاق میں رکھا چراغ روشنی کی بدتما نقل اتار رہا ہو۔ یہ سوچ کر اچھن کا دل بھر آیا، مگر اس سے رویا بھی نہ گیا۔ غربت اور مفلسی کا آئینہ دار یہ خوبصورت ناول ہے ہاجرہ مسرور کا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو ہلکا سا دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔